بسم الله الرحمن الرحيم. ولعنة الله على أعدائهم غاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن كتابه وقوله الحق والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات جميع. عزیزان محترم، سب سے پہلے مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے دلی جذبات و احساسات کے ساتھ. یہ سب جانتے ہیں کہ ہم جو بھی ہیں اور جہاں بھی رہتے ہیں ہم کسی سے کچھ مانگتے نہیں اور مانگنا نہیں چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عزاداری ہو، ذکر حسین ہو، ذکر مولائے کائنات ہو. جو کوئی اس سلسلے میں ممد و معاون ہوتا ہے، جو سہولتیں پہنچاتا ہے، ہم تصنع نہیں، دکھاوا نہیں، تہہ دل سے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. خصوصاً اب یہاں کی حکومت جس نے سہولتیں پہنچائی ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں کے امیر، یہاں کے شیخ، ان کا شکریہ ہے. اوقاف کا محکمہ ہے، وزارت خارجہ ہے. ان سب کے لیے ہمارے دلی جذبات ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، عزائے حسین چاہیے. اس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی حق ادا نہ ہوگا اگر میں ان لوگوں کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے مجھے یہاں طلب فرمایا. یہاں کی بائیمان اور جوشیلے ولولہ رکھنے والے کمیٹی کے افراد، صدر ہوں، معتمد ہوں، اور یہ سب جس انداز سے مجھے سراہا ہے، میں کبھی بھی جب تک زندگی باقی ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتا. آپ حضرات جو روز تشریف لاتے رہے، مجھے شرف سماعت سے نوازا ہے. یہ خود آپ کا سننا ایک دلیل اور سند بن گیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ 10 روز تک مسلسل چلے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کوئی ہمارا وطن نہیں ہے کہ جب چاہیں چلے آئیں. صبح سے رات تک کام کرنے والے، پھر رات میں اتنی دیر یہاں ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر صبح اٹھ کر کام پر جانا ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ چلے آتے ہیں. اس لیے وہ شکریہ ہے، مستقل ہے. اور جن تک دعائیں جا رہی ہیں، حکومت ہو یا کوئی اور، خصوصاً میرے بھائی خورشید صاحب ہیں، امجد صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں اور دیگر میرے بھائی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ مجلس حسین سے اگر کسی کو دعا مل جائے
تو ساری دنیا مل کر اگر اس کے لیے بددعا کرے تو وہ بددعا اس کا بگاڑ نہیں سکتی۔ تو دعائیں ہیں آپ حضرات کے لیے، مالک تجھ کا واسطہ حسین ابن علی کا، خاندان حسین کا، کہ جتنے کمیٹی والے اور سننے والے ہیں ان کے گھروں کو ہمیشہ آباد آباد رکھ، ان کے بچے سلامت رہیں۔ ابھی 2 بچے جس رنگ میں جس جذبات کو پیش کر رہے تھے، خدا کرے کہ سارے بچوں کو یہی ترغیب ہو جائے، اور بچے جب یہ پروان چڑھے تو یہ سمجھیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہم نہیں رہیں گے یہ رہیں گے۔ تو اگر یہ اس وقت کامیاب ہوں تو شاید ہماری روحیں وہاں پر خوش ہوتی رہیں گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ مسلسل 11ویں مجلس آ گئی آخری، میں نے آیہ کریمہ کو محور بنایا اور کامیابی ہوئی، کامیابی کی دلیل آپ کا سننا ہے، سننا سند ہے، معیار عزت و کامیابی، کامیابی بھی ملی، عزت ملی۔ کیا چاہیے انسان کو دنیا میں؟ سب سے زیادہ خیال ہو اپنی عزت کا۔ جس کو سب کچھ مل جائے عزت نہ ملے تو وہ سب کچھ نہیں ہے۔ عزت سب کچھ ہے، اس لیے وہ چیز لے کر ہم جا رہے ہیں، اس کو عزت کہتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ایمان لائے اچھی طرح، وَعَزَّرُوهُ، اور عزت بھی کی ان کی جن پر ایمان لائے، وَنَصَرُوهُ، ایمان لا کر عزت کرنے کے بعد نصرت بھی کی، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي، اور پیروی کی اس نور کی جو ساتھ آیا، اولئک هم المفلحون، یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے، یہی کامرانی۔ بس یہی بات تھی جس کو ہم کوشش کرتے رہے۔ آخری حصہ جو یہ سمجھیے کہ ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا، ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک تکمیل، ایک آغاز ہوتا ہے، ایک انجام۔ تو دین کی بھی بنیاد ہوتی ہے اور تکمیل، دین کا آغاز، دین کا انجام، دین کی ابتدا، دین کی انتہا۔ تو بنیاد ایمان ہے، تکمیل نور ہے۔ جب تک نور کی پیروی نہ ہو اس وقت تک نہ آپ کا ایمان لانا قبول ہے، نہ نبی کے آگے پیچھے پھرنا قبول ہے، نہ میدان میں جا کے واپس آنا قبول ہے، کچھ قبول نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، کوئی لفظیں ہیں، لفظوں کو قبول تو نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن یہ تو ضرور ہو گیا کہ گئے اور آئے، اس میں دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ کوئی جا کے فتح کر کے آتا ہے، کوئی بہرحال یوں ہی بھی آتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ آتا ہے، جھومتا ہوا آتا ہے، کوئی دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ایک عجیب انداز ہے، سب کے انداز الگ الگ ہیں، مگر کیا کروں میں، حقیقت نہیں بدلتی، ہر ایک کا انداز الگ، میرے مولا کا انداز الگ ہے۔ یہ چلیں تو سب کی نگاہ ان پر، یہ اٹھیں تو سب کی نگاہ ان پر، یہ بیٹھیں تو سب کی نگاہ ان پر، یہ جاگیں تو سب کی نگاہ ان پر، یہ سو جائیں تو سب کی نگاہ ان پر، یہ بزم میں رہیں سب کی نگاہ ان پر، یہ رزم میں رہیں سب کی نگاہ ان پر، یہ منبر پر رہیں سب کی نگاہ ان پر، یہ گھر میں جائیں دو نگاہ ان پر ہے، یہ کہیں چلے جائیں ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیں تب بھی ان پر نگاہ ہے، ذوالفقار چلے تب بھی نگاہ ہے، چلائے تو کہتے ہیں کیوں چلائے، نہیں چلائے تو کہتے ہیں نہیں چلائے۔
آئے تو یہ کہتے ہیں کہ آئے تو آئے، اپنے گھر سے کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے گھر سے کیوں آئے؟ آئے تو سیدھے آ جاتے، بتوں کو جھکا کر کیوں آئے؟ تو علی کا کام جھکنا نہیں ہے، جھکانا ہے۔ دنیا جھک جائے، نہ علی کل جھکے ہیں، نہ نام علی آج جھک سکتا ہے۔ تو آئے خود سے آ جاتے، ماں لے کر آتی، یہ رسول کی گودی میں کیوں آئے؟ بہرحال یہ چیزیں ہیں، ہر نگاہ کا مرکز میرا مولا علی ہے، اس لیے کہ سر تا سر نور ہے، پے کرے نور ہے، مجسم نور ہے، نہ صرف مجسم نور، سر چشمہ نور ہے، منبع نور ہے، مرکز نور ہے، نور علی نور ہے، ہر حیثیت نور سے۔ نور تقسیم کرتے ہوئے آئے، نور تقسیم کرتے ہوئے آئے، اور انبیاء کو دیا، ایمان والوں کو دیا، انبیاء کو دیا، ایمان والوں کو دیا، علی نے دیا، نبی نے دیا، دونوں نے دیا۔ جو کوئی دیا ان کی عطا ہے، ان کی عطا ہے، یہ دیتے ہوئے آئے۔ جب دیتے ہوئے آئے تو پھر یہ ہوا کہ ان کو آج کے دور میں نہ دیکھو، کب سے دیتے ہوئے آئے اس وقت سے دیکھو۔ ارشاد یہ ہوا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک آیت کافی ہے ان لوگوں کی عظمت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اے ہمارے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، شاہد گواہ، بشیر بنا کر بشارت دینے والا، نذیر بنا کر ڈرانے والا، بے اذن ہی، تم کو اذن ہے، دعوت دو اللہ کی طرف، اور ہم نے تمہیں روشن چراغ بنایا، ہم نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے۔ اب آپ پہچانیے، تم کو شاہد بنایا، کب تک بنایا؟ کب سے شاہد، کب تک شاہد؟ اگر تعین ہوتا تو ضرور اشارہ ہوتا کہ فلاں وقت سے شاہد ہیں، فلاں وقت تک شاہد رہیں گے، ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ آخر میں کہتا تم کو روشن چراغ بنایا، شاہد بھی ہیں، روشن چراغ بھی ہیں۔ شاہد گواہ، گواہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے سمائی گواہ اور ایک ہوتا ہے عینی گواہ۔ سمائی گواہ سن کر گواہی دینے والا، عینی گواہ دیکھ کر گواہی دینے والا۔ سمائی گواہ پر عینی گواہ کو فوقیت حاصل ہے، کوئی واردات ہو جائے تو سن کر گواہی دینے والا الگ ہے، جو دیکھ رہا ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو نبی سمائی گواہ تھے یا عینی گواہ؟ ماننا پڑے گا کہ عینی گواہ تھے۔ عینی گواہ کے لیے واردات کے موقع پر رہنا لازم ہے، عینی گواہ کے لیے قدامت لازم ہے، جو کچھ گزرا وہ دیکھتے رہے۔ تو جب عینی گواہ ہے تو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر ایک نبی کی کارکردگی کو یہ دیکھتے رہے، یہ ہے عینی گواہ، اس کو گواہ کہتے ہیں۔ ایسی گواہی ہے تو یہ کب تک ہے گواہ؟ یہ کب تک گواہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سراجن منیرہ کہا، روشن چراغ کہا، تو اللہ نے کہا کہ روشن چراغ، تو اب نبی کون ہے؟ روشن چراغ، نبی روشن چراغ۔ اب اس چراغ کو بجھنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ نے روشن کیا ہے تو چراغ روشن ہے۔ ہم تو کہتے ہیں چراغ روشن ہے، لیکن بہت سوں کو یقین نہیں۔ کوئی کہتا ہے چراغ روشن ہے، کوئی کہتا ہے چراغ بجھ گیا، کوئی کہتا ہے محمد کی حیات ہے، کوئی کہتا ہے مر گئے۔ جو مر گئے کہتے ہیں ان کی نگاہ میں چراغ بجھ گیا،
مجھے اتنا کہنا ہے، ارے ایک چراغ ملا، فقط ایک چراغ ملا تو اتنے بے حال ہو گئے؟ ہمیں تو 14 چراغ ملے، اور 14 چراغوں میں 13 چراغ ہیں جن کا حلقہ بنا ہوا ہے، درمیان میں شمع ہے۔ 14 چراغوں میں 13 چراغ ہیں، درمیان میں شمع ہے۔ اس شمع کو عصمت فاطمیہ کہتے ہیں۔ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سب چراغ ہیں، درمیان میں شمع ہے۔ سب جانتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، یہ شمع عصمت ہے جو چراغوں کو روشنی پہنچا رہی ہے۔ شمع عصمت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، بچے سمجھ جائیں۔ امام ہو، نبی ہو، ولی ہو، جب تک عصمت نہیں امام امام نہیں، جب تک عصمت نہیں نبی نبی نہیں۔ اور فاطمہ ہیں صاحب عصمت مطلقہ، تو ان کی عصمت ہے جو نبوتوں کو باقی رکھ رہی ہے، یہ عصمت ہے جو امامتوں کو باقی رکھ رہی ہے۔ حضور جب معراج ہو گئے، پہچانیے مراتب کو، حضور جب معراج کو گئے واپس آئے، جب گئے معراج کو تو تحفتن حضور کی خدمت میں ایک سیب پیش کیا گیا، اور اس سیب کو حضور نے تناول فرمایا۔ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف روایت کی بات کر رہا ہوں۔ اسی سے ظہور فاطمہ، لفظوں کی احتیاط ملاحظہ ہو، اسی سے ظہور فاطمہ۔ تو اب فاطمہ سیب کھا کر آئے، ظہور فاطمہ اسی سے، تو سیب کیا ہے؟ تحفہ۔ تو فاطمہ تحفہ ہے نبی کے لیے، فاطمہ انعام ہے نبی کے لیے، فاطمہ نعمت ہے نبی کے لیے۔ جب انعام ہے فاطمہ نبی کے لیے، اتنا بتا دو میرے بھائیوں، ہندوستان والوں، پاکستان والوں، جہاں کہیں، اگر ملک کا صدر کسی کو انعام دینا چاہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دیا جاتا ہے، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، بذا خود سامنے جا کر دیکھتے ہیں، جب ملک کا صدر انعام دیتا ہے تو انعام لینے والا کیسے لیتا ہے؟ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر؟ سب کہیں گے کہ بیٹھ کر نہیں لے سکتے، صدر ہے۔ کھڑے ہو کر انعام لیتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں، انعام کھڑے ہو کر لیتے ہیں۔ فاطمہ انعام الہی۔ اب نبی اکرم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو نہ سمجھو کہ بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کا انعام ہے، تحفہ ہے، اس لیے نبی تعظیم کے لیے کھڑے۔ انعام الہی، انعام الہی ہے، اس لیے تعظیم کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ وہ شہزادی ہیں انعام الہی کہ جن کے گھر سے نعمتیں تقسیم ہوئی، نعمتیں تقسیم ہوئی، کوئی اس در سے خالی نہیں گیا، جو آیا لے کر گیا۔ ایک دولت مند کا کسی کو کچھ دے دینا اور ہے، بھوکے رہ کر کسی کو کھانا کھلانا اور ہے۔ پہچانیے اس کو، مجھ سے کوئی مانگے اتنا دوں گا کہ میرے پاس بھی کچھ باقی رہے، لیکن یہ وہ تھے جو خود بھوکے رہتے تھے اور کھانا کھلا دیتے تھے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے روزے رکھے گئے بچوں کی صحت کی نظر کے سلسلے میں، اور روزے کے بعد خود آپ روزے دار یہاں پر روزہ رہنے والے ہیں، افطار کے وقت روزے دار کی کیا حالت ہوتی ہے؟ افطار کے موقع پر لقمہ اٹھا رہے ہیں، سائل آواز دے رہا ہے کہ آل محمد، اے آل محمد، میں یتیم ہوں۔ فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی، علی نے اپنی روٹی دے دی، حسن نے اپنی روٹی دے دی، حسین نے اپنی روٹی دے دی، فضہ نے اپنی روٹی دے دی۔ اسی حالت میں دوسرا روزہ ہے، شام ہوئی، افطار کا وقت آیا، پھر سائل نے آواز دی، میں مسکین ہوں۔ علی نے روٹی دی، فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے، فضہ نے، سب نے روٹی دی۔ تیسرا روز بھی آ گیا، مانگا اس نے، سب نے اپنی روٹیاں دے دی۔
اس کا اثر کیا ہوا اس پر گفتگو نہیں، اتنا وقت نہیں. سب نے روٹیاں دے دی تو فاطمہ کے گھر سے رزق ملا کہ نہیں ملا؟ فاطمہ کے گھر سے روٹی ملی کہ نہیں ملی؟ ملی. یہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کا گھر ہے، یہ حسن کا گھر ہے، یہ حسین کا گھر ہے. تو روٹی ملی فاطمہ کے گھر سے، روٹی ملی علی کے گھر سے، روٹی ملی حسن کے گھر سے، روٹی ملی حسین کے گھر سے. انہوں نے دی روٹی، سائل لے کر گیا، مانگا اس نے دیا انہوں نے. تو مانگنے والا مانگ رہا، دینے والے دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں؟ آل محمد دے رہے ہیں. اب نہ کہنا کبھی کہ صرف اللہ سے مانگو، فقط اللہ سے مانگو، عقیدہ غلط ہے. اللہ بھی دیتا ہے، آل محمد بھی دیتے ہیں. فیکٹ سامنے ہے، مانگا کہ نہیں مانگا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں فقیر ہے کہیں بھی مانگ سکتا ہے، جو گھر دیکھتا ہے یہاں سے ملتا ہے وہیں مانگتا ہے. فقیر فقیر کے پاس نہیں مانگتا، امیر کے پاس آتا ہے. مانگا. اس کا مانگنا دلیل نہیں ہے کہ مانگ سکتے ہیں، لیکن ان کا دینا دلیل ہے. دیا کہ نہیں دیا؟ جب دے دیا ہے تو پھر اب جھگڑا کاہے کا ہے؟ آل محمد کے در سے مانگنا غلطی نہیں ہے. انہوں نے مانگا، انہوں نے دیا، اور دے دیا تو قیامت تک بات رہ گئی کہ جیسے اللہ سے مانگتے ہو ان کے در سے مانگو. ملتا ہے، ملتا رہے گا. لکھا مفسرین نے بعض کہ عام فقیر نہیں تھا، ملک تھا، آ رہا تھا، روز آ رہا تھا. 3 روز ملک آیا ہوگا. انکار کس کو ہے؟ لیکن یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہو گئی نا. ملک اپنے آپ تو نہیں آتا، اللہ بھیجے تو آئے. تو ملک، علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ کروڑوں سے بڑھ کر اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے حالت قیام میں، قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے. کروڑوں سے بڑھ کر حالت رکوع میں ہیں، قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے. کروڑوں سے بڑھ کر سجدے کے عالم میں ہیں، قیامت تک سجدوں کے عالم میں رہیں گے. تو جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے قیامت تک وہ ویسے ہی رہے گا، ویسے ہی رہے گا. جس کو جس حالت میں خلق کیا، بغیر حکم ہلائی حرکت نہیں کر سکتا. سجدے والا رکوع میں نہیں آ سکتا، رکوع والا قیام میں نہیں آ سکتا، قیام والا سجدہ نہیں کر سکتا. جیسے خلق کیا ویسے حکم دے دے آدم کے آگے سجدہ کرو، سب کو سجدہ کرنا پڑے گا. حکم نہ دے حرکت نہیں کریں گے. تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ملک حرکت نہیں کر سکتا. اب روٹی لینے کے لیے ملک آیا تو اللہ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اللہ نے بھیجا تو آئے. اب خدا را مجھے بتاؤ، معاذ اللہ فرشتہ تو معصوم ہے، جھوٹا تو نہیں ہے نا؟ کیا کہا؟ وہ یتمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. آیت قرآن کی سورہ زہر پرانی کی شان کہ جو اللہ کی دوستی میں، اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے ہیں، اسیروں کو، مسکینوں کو. آ کے پکارا سائل میں یتیم ہوں. بھائی نے کہا کہ ملک ہے. جو بھی ملک آیا کیا اس کا باپ مر گیا؟ کیا بات ہے؟ ملک یتیم تھا. ارے نہ اس کی ماں ہوتی ہے نہ اس کا باپ ہوتا ہے. یہ نوری مخلوق ہے، قدرت کاملہ کا اظہار ہے اس کی. دوسرا آیا مسکین ہوں. ملک مسکین ہے، نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے نہ کسی چیز کی حاجت ہے. ایک آرا میں اسیر ہوں. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اعزاز آل محمد کو بتانا ہے. جاؤ ضرور ان کے در پر، مگر یتیموں جیسے بن کر جاؤ. جاؤ ضرور ان کے گھر پر، مسکین جیسے بنو، اسیر جیسے بنو. اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے نہیں جانا.
शहंशाहों के सर झुकते हैं इनकी दहलीज पर, न जाना कुछ समझकर इस तरह से आओ। अच्छा, मेरे पास सवाल है, नबी अकरम के घर की रोटी क्यों नहीं मंगा ली अल्लाह ने? क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ये रोटी इस घर की पसंद आ गई, अल्लाह मंगा रहा है, अल्लाह मंगा रहा है, नबी अकरम के घर से क्यों नहीं? पहले तो जवाब मिलेगा कौन सा घर, कितने घर हैं? अरे कोई एक घर सही, कहां मंगाएगा अल्लाह? उस रोटी को बनाने के लिए वो हाथ कहां से आएंगे जो अली के घर में है? फातिमा के हाथ कहां से आएंगे? मासूमा कौनैन के हाथ कहां से आएंगे? मासूमा के हाथ हैं, इसलिए रोटी पसंद है। अब मैं सोच रहा हूं, जिस सवाल ऐसा जिसका जवाब खुद मेरे पास नहीं है। रोटी तो मंगा ली अल्लाह ने, क्या किया उसको? क्या किया? वहां तो कोई फरिश्ते ग़िज़ा की हाजत नहीं है। रोटी गई होगी तो कहां होगी? होगी या कहीं जाए खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह, जन्नत में ये रोटी रखी हुई होगी, जन्नत में रोटी रखी हुई होगी। ये मालिक, दरे फातिमा की भीख हम तक नहीं पहुंची। जवाब होगा मोहब्बत है तो जन्नत में सारी नेमतें हैं, सबसे बुलंदतर नेमत ये रोटी होगी, तुम्हें भी हिस्सा मिल जाएगा, तुम्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। तो अल्लाह को पसंद आई इस घर की रोटी, पसंद आई फातिमा के घर की रोटियां, या पसंद आई अली की अंगूठी? अरे क्या बात है, ये घर की रोटी और अली के हाथ की अंगूठी, क्या किसी के पास अंगूठी नहीं है? क्या कोई नमाजी नहीं है? सब कुछ है, और यही बात सबके दिलों में आ रही है, हमारे लिए क्यों नहीं? नबी ने आके पूछा कौन है मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला? काली कह, देखो ये आयत आई, ये आयत आई, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। यानी अल्लाह वली है, इसका रसूल वली है, और वो जो ज़कात दे रहा है हालत रुकू में, हालत रुकू में वो है। कौन है वहां? काली है। क्या बात है? क्या अंगूठी थी। साहिल ने पुकारा, हालत रुकू में थे, हाथ बुलंद किया, उससे अंगूठी उतार ली, चला गया। वही बात। अब एक अंगूठी में आयत आ सकती है, क्यों ना हम भी दें? वाह वाह वाह। एक अंगूठी में आयत आती है, आयत आए तो इज्जत मिले, हम क्यों ना दें? दूसरे रोज आए नबी की खिदमत में, कोई आयत आई नहीं। वाह 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 वाह। क्यों? देकर आए हैं हम भी अंगूठी। दूसरे रोज आए, आई कोई आयत नहीं। तीसरे रोज आए, आई कोई आयत नहीं। क्या बात है? 40 रोज तक 40 अंगूठियां देते रहे, पूछते रहे, आयत आई, आयत आई, आयत आई, एक आयत नहीं आई। पहले तो यह तज्जिया करना पड़ेगा, दौर पुराना था, अगर हमारे दौर में होते तो हम पूरी इंक्वायरी कर लेते कि 40 रोज तक आपने दी तो 40 साइल हो गए। कोई एक साइल भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे अंगूठी मिली। वाह 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 वाह। है किसी के पास रिवायत तो बताओ। 40 को दें, अगर एक से दूसरे में बात आए तो कान से कान 25 को बात मालूम हो जाए। वहां तो खुसफुस तो चलता ही रहता था। 40 को अंगूठी दी तो 40 में से एक ने भी नहीं कहा कि मुझे अंगूठी मिली। तो मालूम ही हो रहा 40 नहीं थे, एक ही था, ले रहा था फिर आ रहा था, ले रहा है जा रहा है, ले रहा है जा रहा है, जा रहा है आ रहा है, एक ही था। जब एक ही था तो अंगूठियां 40, अंगूठियां भी 40 नहीं हो सकती। एक अंगूठी जा रही थी, पलट के आ रही थी, फिर जा रही थी, फिर पलट के आ रही थी।
یہ تجربہ مجھے کب ہوا آپ کو پتا ہے؟ حیدرآباد میں ایک گریڈس ہو گئے تھے کمیونل، تو ادھر سے ایک مشہور مقام ہے چار مینار، وہاں سے میں آ رہا تھا، لوگوں نے روکا، کہا کہ بے قصور 75 مسلمانوں کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے، چلیے آپ۔ میں گیا، وہاں کے ڈی سی پی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے بات کی، کیا بات ہے، کیوں بند کیا آپ نے؟ کہا کہ بھائی ہم نے جیبوں کی تلاشی لی، ان کے پاس سے خنجر برآمد ہوئے، ہم نے پکڑا ہے، وہاں جرم ہے، خنجر نہیں رکھ سکتے، پکڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر خنجر تھے آپ نے پکڑا ہے تو قانون ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے آپ کو، اچھا کیا آپ نے، مگر شرط ایک ہے، اٹھوں گا نہیں یہاں سے، آدمیوں کو گنوں گا 70-75، اتنے خنجر مجھے بتاؤ، ایک ہی خنجر ہر ایک کے جیب سے نکل رہا ہے یہ نہیں مانوں گا۔ وہیں یہ خیال آیا، وہیں یہ خیال آیا، ارے بھائی ایک ہی انگوٹھی مسلسل جا رہی ہے آ رہی ہے، اب آپ بتائیے ایسے ایک سائل 40 مرتبہ آ جائے، ایک انگوٹھی 40 مرتبہ جائے آئے، آیت کہاں سے آئی؟ دنیا کی نگاہ ہوتی ہے عمل پر اور قدرت کی نگاہ ہوتی ہے نیت عمل پر۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ دکھاوا کر رہے ہیں، جو دکھاوا کر لے نمازی قبول نہیں ہے۔ اب آپ کو آیت نہیں آئی تو اعتراض شروع ہو گیا، رجوع قلب کہاں رہا، ہاتھ اٹھایا۔ پہلی بات تو یہ کہ جس نماز کو قرآن نماز کہے، جس نماز کو قرآن نماز کہے، آیت شاہد ہے، آپ کہتے ہیں رجوع قلب کہاں رہا؟ اچھا رجوع قلب نہیں تھا تو آپ نے نقل کیوں کی؟ آپ کا نقل کرنا دلیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ضرور کہ رجوع قلب تھا۔ یہ کہنے لگے دیکھو علی کی نماز ہے، وہ ایسی نماز ہے کہ ایک روز پیر میں تیر پیوست ہو گیا تھا، نکالتے تھے تو تکلیف کا احساس ہوتا تھا، تو حضور نے فرمایا جب علی نماز پڑھتے رہے نکال لینا۔ علی سجدے میں گئے، تیر کھینچ دیا گیا، علی کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ ہے علی کی نماز، تیر کھینچتے تو خبر نہ ہو، سائل کی آواز کیسے سنی؟ تو خود مولا سے کسی نے سوال کیا تھا، یا علی اللہ کو دیکھا ہے جو عبادت کر رہے ہیں؟ کہاں دیکھا ہے؟ ظاہری نگاہوں سے نہیں، نور قلب سے دیکھا ہے۔ تو نور قلب سے علی اللہ کو دیکھتے تھے، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، قریب ہو گئے نور قلب کے ساتھ، نور قلب کے ساتھ۔ سائل نے پہلی مرتبہ پکارا، علی نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پکارا، جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ سائل نے جب کہا کہ پروردگار گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تو اس سائل کی آواز بارگاہ الہی تک پہنچی جہاں نور قلب کے ساتھ علی موجود تھے۔ علی نے آواز کو سنا، ہاتھ کو اٹھا دیا اور اس نے انگوٹھی اتار لی۔ اب آپ تولتے رہیے کہ رجوع قلب تھا یا نہیں تھا، وہاں تو انگوٹھی گئی، بلکہ آئے تو مزاج اور بگڑ جائے۔ اکیلا میرا مولا علی ہے یا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ، کہ ان کے لیے ایک لقب ہے ذوالقبلتین، دو قبلوں کی طرف سجدہ کرنے والے، کوئی ہے ہی نہیں، جب آپ تھے ہی نہیں سب ادھر تھے، سب ادھر تھے، ادھر کہاں تھے؟ تو دو قبلوں کی طرف سجدہ کرنے والا میرا مولا، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سب بنی ہے دو کی، علی کھڑے ہیں، خدیجہ ہیں پیچھے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک حکم آیا حالت نماز میں، قبلہ بدلو۔ اب نبی حالت نماز میں مڑے بیت المقدس سے کعبے کی طرف، بیت المقدس سے کعبے کی طرف نبی مڑے۔ اب پوچھو جا کے نبی سے کہ رجوع قلب باقی رہا یا نہیں رہا؟ جب مڑے تو رجوع قلب تھا کہ نہیں تھا؟ تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جلے ہوئے چھالے ہیں۔ ایک صلوات ہے جو محمد علیہ وسلم، اور
پھر کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی حضور، سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر واقف ہیں، یہ انگوٹھی جناب سلیمان کی تھی، نقش سلیمانی تھا جس کی بنا پر ان کو سلطنت ملی۔ تو یہ انگوٹھی کی قیمت سلطنت سلیمانی ہے، جس کو علی نے زکوٰۃ میں دیا۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے بچی ہوئی دولت کا 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ بچی ہوئی دولت کا 40واں حصہ زکوٰۃ، تو سلطنت سلیمانی علی کی بچی ہوئی دولت کا 40واں حصہ۔ میرا مولا کتنا امیر ہے! ارے مولا کو بعد میں سلام کروں گا، اس سائل پر سلام، اس سائل کو پہلے سلام کروں گا۔ در پر آتا تو اس وقت تک سائل رہتا تھا، واپس جاتا تو سلیمان بن کر جاتا۔ جو سائل کو بھی سلیمان بنا دے اس ذات گرامی کو علی کہتے ہیں۔ کون ہے سخاوت کی منزل میں بھی جا سکے؟ مگر وہی مروڑ تو جاری رہتا ہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے، یا علی یہ بتائیے، آپ بڑے سخی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی سخاوت بڑھ کر ہے یا حاتم طائی کی سخاوت بڑھ کر ہے؟ فرق کیا ہے؟ کہ آپ ایک در سے دیتے ہیں، حاتم طائی کے محل کے 40 دروازے تھے، ایک ہی سائل ہر دروازے پر آتا، حاتم طائی ہر سائل اسی سائل کو ہر دروازے سے دیا کرتا تھا۔ ایک سائل کو 40 دروازوں سے دیتا تھا، آپ تو ایک دروازے سے دیتے ہیں، بتائیے آپ سے بڑا سخی ہو گیا؟ جواب ایسے دیا کہ قیامت تک بات رہ جائے، کہ ایک در پہ اتنا دے دو کہ دوسرے در پر جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ایک در پہ اتنا دو کہ دوسرے در پر جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اس لیے جو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ در حیدر پر رہتا ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، نہیں کھاتا۔ زندگی ختم ہو جائے، جان نکل جائے، وہ چوکٹ نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے میرا مولا علی، جس کی سخاوت کا میں نے ذکر کیا، جو سرتا سر نور ہے۔ ایک کو بنایا ولی اور ایک کو بنایا نبی، دونوں کو بنایا۔ اب آیت کے بعد دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وہ سراجا منیرا، روشن چراغ۔ ارے بھائی، اگر ممبر پر آ کر میں یہ کہوں کہ میں ایک روشن چراغ لایا ہوں، اتنا جو مجمع اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں گے بات محمل ہے۔ روشن چراغ کیا مطلب؟ چراغ کہہ دیتے کافی تھا، چراغ کی صفت روشنی ہے۔ میں یہ کہوں نرم رومال لایا ہوں، کہیں گے رومال لایا ہوں کہتے تھے، نرم رومال کیا بات؟ رومال کی صفت نرمی ہے۔ میں کہوں تو بات محمل ہے۔ اب مالک کہہ رہا ہے وہ سراج المنیرا، تم کو روشن چراغ بنایا۔ اے مالک تو ہی بتا دے، کہہ دیتا چراغ، روشن چراغ کہا، جواب ہوگا نادان، یہ دنیا والوں کا چراغ نہیں ہے۔ دنیا والوں کا چراغ کبھی روشن ہوتا ہے، کبھی بجھ جاتا ہے۔ جس چراغ کو میں روشن کروں، قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ گویا ایک شمع کا شعلہ ہے جو فضائے عالم میں لہریں لے رہا۔ اب اس کے بعد مجھ سے سوال کریں کہ چراغ کب تک روشن ہے؟ کب تک روشن ہے؟ تو میں کہوں گا کب تک روشن ہے کہ جواب کون دے سکے گا بھائی؟ کون ہے جو ہمیشہ رہے؟ ہاں، قرآن نے اتنا اشارہ کیا، روایت کی بات نہیں ہے، قرآن نے اشارہ کیا کب تک یہ چراغ روشن ہے۔ تو دیکھیے قرآن نے کہا کہ جب محشر کا ہنگام ہوگا، قیامت کی منزل ہوگی، سور پھونکا جائے گا، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا جو پہلا سور پھونک رہا تھا۔ جب سب ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، اس وقت آواز قدرت آئے گی، لمن الملک اليوم،
اب آواز آ رہی ہے لمن الملک اليوم، آج کس کا یوم ہے، کس کی حکمرانی ہے، کس کی شاہی ہے؟ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ارے آپ کے مجمع میں بول رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ، میں بول رہا ہوں، ہاتھ چل رہے ہیں، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، رات کے 3 بجے اگر کوئی دیکھے باہر نکل کر اکیلا ایسے ہی بول رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ گیا، نکل گیا۔ میں بولوں تو نکل گیا، ارے مالک پہلا سور پھونکا گیا، دوسرا سور پھونکا گیا، تیسرا سور، اب باقی تو اب جب سور پھونکا گیا سب مر گئے، سب ہلاک ہو گئے، کوئی نہیں ہے۔ اب تو پکار رہا ہے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کا یوم ہے؟ ارے مالک کس کو سنا رہا ہے؟ سناتے وہاں ہے جہاں کوئی سننے والا ہو، جہاں کوئی سننے والا اس کو سناتے ہیں۔ ارے سب مر گئے، سب ہلاک ہو گئے، تو معلوم ہے کوئی تو ہے جو سن رہا ہے، کوئی ہے جو سن رہا ہے۔ جو سننے والا ہے اسے کہتے ہیں خطیب منبر سلولی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منبر سلولی پر جواب دیا ہے کہ سن لو کل شیء حال لکن الا وجہ، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ایک اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اب کہا نحنو وجہ اللہ الباقی، وہ باقی رہنے والا چہرہ میں ہوں۔ اب ادھر سے آواز آئی کہ لمن الملک اليوم، آج کس کا یوم ہے؟ سب مر گئے، کس کو سنا رہا ہے؟ کوئی ہے سننے والا جو کہہ رہا ہے کہ میں باقی رہنے والا ہوں، وہ پلٹ کر جواب دے گا کہ للہ الواحد القہار، آج واحد و قہار کی حکمرانی ہے۔ تو کوئی تو ہے نا، ارے جو ہے مجھ جیسا تو نہیں ہے، کسی مجھ جیسے کو باقی رکھا تو میں آج دعویٰ کروں گا مالک میں کیوں نہیں؟ تو کوئی ہے جو مجھ جیسا نہیں ہے، نبی ہو یا ولی، نبی ہو یا علی، ہم جیسے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ چراغ قیامت تک بجھنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مزید نادانی ہے، یہ پوچھتے کب سے روشن ہے؟ بھائی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں ہوتا تو بتاتا کہ چراغ کب سے روشن ہے۔ یہ لفظ کب بنا ہی نہیں تھا، لفظ کب نہیں بنا تھا، چراغ روشن تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے کب سے روشن رہتا، ضرور بتاتا۔ میں کیا، میں نہیں تھا، چراغ روشن تھا۔ مجھ جیسے نہیں تھے، چراغ روشن تھا۔ میں نہیں، چراغ روشن۔ مجھ جیسے نہیں، چراغ روشن۔ زمانہ نہیں، چراغ روشن۔ یہ زمین کا فرش نہ تھا، چراغ روشن تھا۔ آسمان کا شامیانہ نہ تھا، چراغ روشن تھا۔ آفتاب کی شمع نہ تھی، چراغ روشن تھا۔ مہتاب کی قندیل نہ تھی، چراغ روشن تھا۔ لیلہ شب نے انگڑائی لی نہ تھی، چراغ روشن تھا۔ جبین شب پر انجم کی افشاں نہیں تھی، چراغ روشن تھا۔ سمندروں کے مد و جزر نہ تھے، چراغ روشن تھا۔ دریاؤں کی روانی نہ تھی، چراغ روشن تھا۔ اشجار کو سرسبز کیا گیا نہ تھا، چراغ روشن تھا۔ پھولوں کی مہک نہ تھی، چراغ روشن تھا۔ سبزے کی لہک نہ تھی، چراغ روشن تھا۔ غنچے کی چٹک نہ تھی، چراغ روشن تھا۔ عرش نہ تھا، چراغ روشن تھا۔ لوح و قلم نہ تھے، چراغ روشن تھا۔ وقت نہیں تھا، چراغ روشن تھا۔ وقت کا کوئی پیمانہ نہ تھا، چراغ روشن تھا۔ لا شے کی منزل تھی، چراغ روشن تھا۔ ہو کا عالم تھا، چراغ روشن تھا۔ ہوا کا مرحلہ تھا، چراغ روشن تھا۔ اگر کچھ تھا تو نورانیت کا شامیانہ تھا، چراغ روشن تھا۔ عصمت کا پہرا تھا، چراغ روشن تھا۔ رحمت کا طلایہ تھا، چراغ روشن تھا۔ صداقت کا حصار تھا۔ چراغ روشن تھا۔ ارے وہ دیتا جا رہا تھا، یہ لیتے جا رہے تھے۔ اتنا دیا جتنا دے سکتا تھا۔ کوئی پریشان نہ ہو کہ میں تعین کر رہا ہوں، اگر نہ دیتا تو بخیل کہلاتا۔
बखालत ऐब है और वो लायब है। तो इतना दिया जितना दे सकता था, और ये इतना लेते रहे जितना ले सकते थे। इतना दिया कि ज़र्फ़े पैमाने मोहम्मद अली छलकने लगा, और छलक के खतरे गिरने लगे। आदम बने, नूह बने, इब्राहिम बने, मूसा बने। तो इस तरह से 1,24,000 अंबिया इनके पसीने से खल्क हुए। जमाने वाले याद रख लें, अरे पसीने की अजमत है कि अंबिया बनते हैं, खून की अजमत क्या होगी? खून की अजमत क्या होगी? अब आवाज आई, अगर तुम ना होते तो मैं कुछ ना बनाता, ना जमीन, ना आसमान, ना चांद, ना सूरज, ना सितारे, कुछ ना होता। मेरे भाई, बड़े भाई, बड़े भाई मोहम्मद अगर मर गए होते, माज़अल्लाह, मजलिस को मिसाल बना देता हूं, मजलिस को मिसाल बना दे, रोज देख रहा हूं आप आ रहे हैं, 12 बजेंगे आप नहीं रहेंगे। क्यों? मजलिस खत्म हो गई। मजलिस के लिए आए थे, मजलिस खत्म। उसके बाद देखो मैक हटा हुआ, करंट बंद। क्यों? मजलिस नहीं, कुछ नहीं है, सन्नाटा है। मजलिस नहीं, मजलिस है तो सब कुछ है, मजलिस नहीं तो कुछ नहीं। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ना होते, आफताब ना होता, महताब ना होता, चांद सूरज सितारे कुछ ना होते। अगर मोहम्मद मर गए होते, आफताब बाकी ना रहता, जमीन बाकी ना रहती, चांद सूरज बाकी ना रहते। इन सब का बाकी रहना दलील है कि मोहम्मद भी बाकी है, हकीकत मोहम्मदिया भी बाकी है, वो भी बाकी है, उनकी हकीकत भी बाकी है। आवाज आई कि फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। का मालिक ऐसा जिक्र होगा कि क़यामत तक कोई ऐसे जिक्र न कर सके। आलम अनवार का पहला सजदा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सजदे से सर उठाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर सजदा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सजदे के बाद सजदा, सजदे के बाद सजदा, इतने सजदे किए कि नूरी माहौल में, नूरी माहौल में, देखिए बाहर निकलिए पसीना आ जाए तो और है, एसी में पसीना नहीं आता। नूरी माहौल है, सजदे पर सजदा, नूरी माहौल ऐसा है कि अब जबीन अक़दस से पसीने के कतरे नमूदार हो गए। तो हर सजदे पर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लौह कलम को बनते देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वहां से जबीन आदम में आए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह के सफीने को देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम को आग में पहुंचते देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा को तूर पर बेहोश देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा को गहवारे में बोलते देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन मक्का पर पहला कदम रखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मक्के से चले इस पथरीली जमीन से निकलकर मदीने के सब्जादारों में आए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पैदा हुए तो का ला इलाहा इल्लल्लाह, बचपन गुजरा का ला इलाहा इल्लल्लाह, जवानी आई का ला इलाहा इल्लल्लाह, घर में आए का ला इलाहा इल्लल्लाह, मिंबर पर गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, मेराज की मंजिलों से गुजरे का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान अव्वल पर गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान दुव्वम पर गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान सुव्वम पर गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान चहारुम पर गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान पंजुम पर गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान शिशुम पर गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान हफ्तुम पर गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर के समंदर से गुजरे का ला इलाहा इल्लल्लाह, काबा कौसाइन औ अदना की मंजिल तक पहुंचे का ला इलाहा इल्लल्लाह, मक्के की जमीन पर पलट कर आए फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बज़्म में रहे का ला इलाहा इल्लल्लाह, रज़्म में गए का ला इलाहा इल्लल्लाह, हर सांस के साथ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उठे तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बैठे तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कि खुद महमूद पुकार उठा कि मुहम्मदुल रसूलुल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद करो।
ارے اتنا کہا لا الہ الا اللہ کہ خود معبود پکار اٹھاؤ کہ محمد رسول اللہ. کوئی تو ہو جو اسی انداز میں محمد رسول اللہ کہتا جائے جس انداز میں محمد رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. تو ایک مرتبہ انگڑائی لے کر وہ ازل کا ساتھی اٹھا, ازل کی پہلی صبح کو دیکھا کہ محمد رسول اللہ, خلقت کی منزل میں قدم رکھا کہ محمد رسول اللہ, نور کا پہلا سجدہ کیا کہ محمد رسول اللہ, ملائکہ کو عبادت کا سلیقہ سکھایا کہ محمد رسول اللہ, لوح و قلم کو بنایا اور بنا کے کہا کہ محمد رسول اللہ, جنت و جہنم کو بنتے دیکھا کہ محمد رسول اللہ, ارواح انبیاء کو خلق ہوتے دیکھا کہ محمد رسول اللہ, آدم کی دعا کا وسیلہ بنے کہ محمد رسول اللہ, نوح کے سفینے کو بچایا اور بچا کر کہا محمد رسول اللہ, نارے نمرود کو گلزار بنایا کہ محمد رسول اللہ, پھر دور سے بے ہوش موسیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا محمد رسول اللہ, گہوارے میں عیسیٰ کو بولنے کا سلیقہ سکھایا کہ محمد رسول اللہ, سلیمان کو سلطنت دی کہ محمد رسول اللہ, یوسف کو حسن دیا کہ محمد رسول اللہ. ارے گھر میں آئے تو کہا محمد رسول اللہ, باہر گئے تو کہا محمد رسول اللہ, منبر پر آئے تو کہا محمد رسول اللہ, جنگ میں گئے تو محمد رسول اللہ, ذوالعشیرہ میں گئے تو کہا محمد رسول اللہ, ہجرت کا موقع آیا تو کہا محمد رسول اللہ, بدر کو فتح کیا محمد رسول اللہ, احد کو فتح کیا محمد رسول اللہ, خندق و خیبر میں مرحب و عمر کے سر کو کاٹ کر اپنے ذوالفقار کا صدقہ اتارا اور اتار کے کہا کہ محمد رسول اللہ, حدیبیہ میں لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ. خرطاس حدیبیہ پر لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ, دوش محمد پر آئے اور آ کر کہا کہ محمد رسول اللہ, گھر میں محمد رسول اللہ, باہر محمد رسول اللہ, منبر پر محمد رسول اللہ, اٹھے تو کہا محمد رسول اللہ, بیٹھے تو کہا محمد رسول اللہ, اتنا کہا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کہ آخر محمد رسول اللہ میدان غدیر میں پکار اٹھے کہ من کنت مولا وعاد علی المولا. یہ ہے میرا مولا علی. دنیا کیا جواب لا سکے, دنیا کیا جواب لا سکے. ارے کوئی فضیلت کے عکس کو نہیں پہنچ سکتا, ایک جز کو نہیں پہنچ سکتا, مگر طبیعت کی جولانی ہے, تجسس ہے. مجھے بھی کبھی تجسس ہوا کہ کچھ عکس ملے, انسانوں کی صفوں میں ڈھونڈا. اگر علی کی کوئی تعریف بیان کر سکتے ہو تو بیان کرو. سب نے جبین نیاز کو کم کر دیا کہ انسانیت پر احسان علی ہے, ہم نہیں بتا سکتے. ملائکہ کی صفوں میں دیکھا ان کے سردار کو, جبرائیل سے کہا کہ تم بتا سکتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ جس نے عبادت کا سلیقہ سکھایا اس کے مقام کو میں کیا واضح کر سکتا ہوں, میں نہیں بتا سکتا. آدم تم بتا سکتے ہو, کہا بھی سن لیا, جس کا نام میری دعا کا وسیلہ بنا اس کا مقام میں کیا بتا سکتا ہوں. نو تم بتا سکتے ہو, کہا سنا نہیں, جس نے میرے ڈوبتے سفینے کو بچایا اس کا مقام میں کیا بتا سکتا ہوں. ابراہیم تم بتا سکتے ہو کہ نارے نمرود کو جس نے گلزار کیا اس کا مقام میں کیا بتا سکتا ہوں. موسیٰ تم بتا سکتے ہو کہ طور پر تجلی کو دیکھا تھا بے ہوش ہو گیا, پھر بے ہوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں, پھر بے ہوش ہونے کے لیے تیار ہوں. عیسیٰ تم بتا سکتے ہو, کہا نہیں, جس نے صلیب سے ہٹا کر فلک کے چہارم تک پہنچا دیا اس کا مقام میں کیا بتا سکتا ہوں. میں کہاں جاؤں, میں پہنچا حضور کی خدمت میں. یا رسول اللہ آپ بتائیں علی کا کوئی مقام, تو اتنا سن لو کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کو سر سے ہوتی ہے. میرے سر کو علی کہتے ہیں, میرے سر کو علی کہتے ہیں. میں پہنچا شہزادی کونین کی خدمت میں. شہزادی آپ بتا سکتے ہیں علی کا کوئی مقام, کہ میرے تاج کو علی کہتے ہیں, میرے تاج کو علی کہتے ہیں. حسن اور حسین تم بتا سکتے ہو کہ ہمارے بابا, ہم کو پہچانو, ہمارے بابا کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں.
ادھر گیا ادھر گیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. قرآن سے پوچھا تم بتا سکتے ہو؟ قرآن نے کہا میں بتاؤں. اگر بتاؤں تو کس فضیلت کو بتاؤں، کس مقام کو بتاؤں؟ اٹھنے کو بیان کروں، بیٹھنے کو بیان کروں، آنے کو بیان کروں، جانے کو بیان کروں، سونے کو بیان کروں، جاگنے کو بیان کروں، کس کس فضیلت کو بیان کروں، ثقافت کو بیان کروں، شجاعت کو بیان کروں، صداقت کو بیان کروں، طہارت کو بیان کروں، کس کس فضیلت کو بیان کروں؟ فقط قدم رکھا کعبے میں، قرآن نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. قصیدہ ہے قرآن. اس نے قصیدہ شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کس حیثیت سے آئے تو قرآن نے آواز دی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر شے کا حصہ امام مبین میں کر دیا گیا ہے. جب امام بنایا ہے، احصاء کر دیا ہے، اب قرآن نے قصیدہ شروع کر دیا کہ پہچانو آنے والا کون ہے. آنے والا کون ہے؟ کہا کہ آنے والا عہدہ لے کر آیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فقط سو گئے. قرآن نے قصیدہ شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ردائے تطہیر میں آئے تو قرآن نے آواز دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور علی گواہ رسالت بنے تو قرآن نے قصیدہ شروع کر دیا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. علی مواہلہ کے راستے پر چلے تو قرآن نے کہا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ارے علی میدان غدیر تک آئے تو قرآن نے آواز دی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور جب خیبر کا فتح کر لیا تو ندائے آسمانی آئی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ ندائے آسمانی ہے. گویا قدرت قرآن کو قصیدہ بنا کر پیش کر رہی ہے. دوسروں کے قصیدے اور ہیں. ایک شاعر کسی کی شان میں قصیدہ کہتا ہے، اللہ علی کی شان میں قصیدہ کہہ رہا ہے. اللہ علی کی شان میں قصیدہ کہہ رہا ہے. یہ بتا رہا ہے مالک کہ علی دنیا تم کو نہیں جانتی. یا علی یہ چہرہ تمہارا ہے، نورانیت ہماری ہوگی. علی آنکھیں ہماری ہوں گی، بصارت تمہاری ہوگی. کان ہمارے ہوں گے، سماعت تمہاری ہوگی. زبان ہماری ہوگی، خطابت تمہاری ہوگی. ہاتھ ہمارے ہوں گے، قوت تمہاری ہوگی. اے علی کعبہ ہمارا ہوگا، سیانت تمہاری ہوگی. قرآن ہمارا ہوگا، تلاوت تمہاری ہوگی. جنت ہماری ہوگی، سردار جنت تمہارے ہوں گے. اے علی سردار جنت تمہارے، بلکہ علی کعبہ ہمارا ہوگا، ولادت تمہاری ہوگی. اے علی انبیاء ہمارے ہوں گے، سہارے تمہارے ہوں گے. کشتی ہماری ہوگی، کنارے تمہارے ہوں گے. ممبر سلونی پر دعوی سلونی تمہارا ہوگا، اشارے ہمارے ہوں گے. علی دیوڑی تمہاری ہوگی، ستارے ہمارے ہوں گے. علی دیوڑی تمہاری ہوگی، ستارے ہمارے ہوں گے. بلکہ علی تم ہمارے ہوں گے اور ہم تمہارے ہوں گے. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. یہ ہے میرا مولا علی. ارے جتنے لفظیں استعمال ہوئی، کوئی ایک لفظ کسی کے لیے استعمال کر کے بتا لو، چیلنج. تامل نہیں کر سکتے، نہیں ہے. اس لیے کہ زیب نہیں دیتا، زیب ہی نہیں دیتا. خود شرما جائیں گے کہ وہ کون ہم کون، وہ کون ہم کون. اس لیے کبھی بھی یاد رکھو، علی سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا. حسین سے نہ ٹکراؤ، اہل بیت سے نہ ٹکراؤ. پاش ہو جاؤ گے، باقی نہ رہو گے. ارے کبھی خدائی کا دعویٰ کرنے والا باقی نہ رہا.
قدرت کو جب منظور ہوا غرق کر کے بتا دیا، غرق کر کے بتا دیا۔ تو عزیزو، علی ایک دعا کا نتیجہ ہے، دعائے رسول کا نتیجہ علی۔ دعا کرنا انبیاء کا شعار، دعا کرنا انبیاء کا طریقہ۔ آدم نے دعا کی، نوح نے دعا کی، ابراہیم نے، موسیٰ نے، سب نے دعا کی، رسول نے دعا کی۔ موسیٰ نے کیا دعا کی تھی؟ مالک ایک میرے بھائی کو میرا وصی بنا دے تاکہ میرا بازو قوی ہو جائے، تو ہارون کو وصی بنا دیا۔ رسول نے دعا کی، مالک مجھ کو میرے بازو کو قوی کر دے، علی کو بھیجا، علی آ گئے۔ علی نے دعا کی، مالک ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں حسین کا سپر بن جائے۔ دعا قبول ہو گئی۔ حسین نے دعا کی، حسین نے دعا کی، مالک نانا گزر گئے، میں زیارت سے محروم ہو گیا مالک، مالک نانا بہت یاد آ رہے ہیں، مالک نانا بہت یاد آ رہے ہیں۔ بلکہ یہ روایت نے بھی واضح کیا کہ ایک روز حسین کے خواب میں رسول آئے، روتے ہوئے حسین نے کہا، نانا میں ترس گیا ہوں، نانا کہاں ہے وہ آپ کا چہرہ، کہاں ہے وہ آپ کی گودی؟ تو کہا، حسین دعا کرو اللہ سے کہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جس کی صورت مجھ جیسی ہو۔ حسین نے دعا کی، مالک ایسا بیٹا عطا فرما جس کی صورت میرے نانا سے ملتی ہوئی ہو۔ اللہ نے علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا۔ علی اکبر دعائے حسین کا نتیجہ۔ اس کے بعد حسین نے ایک اور دعا کی، مالک اماں بہت یاد آ رہی ہے، مالک اماں بہت یاد آ رہی ہے، مالک ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس کی صورت میری ماں سے ملتی ہوئی ہو۔ تو اللہ نے سکینہ جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ دو دعائیں ہیں حسین کی، ایک دعا کا نتیجہ علی اکبر اور ایک دعا کا نتیجہ سکینہ۔ علی اکبر دعا کا نتیجہ سینے پر نیزہ، اور سکینہ بی بی دعائے حسین کتنے تماچے کھائے۔ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، حالت یہ تھی، گھروں میں ہوتا بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، اتنا خوبصورت اور بھولا ہوتا ہے کوئی بچہ کہ سب اس کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، کوئی گودی میں اٹھا لیتے ہیں۔ سکینہ گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ شام ہوتی تو روز عباس آتے تھے، سکینہ کو گودی میں اٹھاتے، کاندھے پر لٹھاتے، مسلسل ٹہلتے جاتے تھے۔ جب سکینہ سو جاتی تو حسین کے سینے پر لٹا دیتے تھے۔ یہ معمول تھا، عباس کا کاندھا، حسین کا سینہ۔ اس سینے کو نہ بھول سکی، عباس کے کاندھوں کو نہ بھول سکی، سکینہ نہیں بھول سکی، نہیں بھول سکی۔ رخصت آخر کو حسین آئے، حسین آئے، سب کو رخصت کیا اور بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی کو کیسے رخصت کیا؟ میرے پاس الفاظ کی کمی ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں، دیکھ کر کہا سکینہ سے کہ جانا ہے دور، شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ، چاہتی ہو میں گر، پہلے پہل ہے آج، شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر، غربت سے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے بولی وہ تشنا کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے خون بہا کے کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ رنج و علم تم پر تابہ شام۔ بی بی نہ پوچھو، بی بی نہ پوچھو، کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے،
यतीम है बेटी जाओ। जब बाहर निकले जुलझना पड़ा, लेकिन चंद कदम बढ़ने के बाद उसके कदम रुक गए। कहा जुलझना ये आखिरी सवारी है जुलझना, चलता क्यों नहीं जुलझना? नीचे इशारा किया, सकीना नजर आई। सकीना नजर आई। कहा बेटी क्या चाहती हो? कहा बाबा आप जरा उतर जाइए बाबा। हुसैन उतर गए। कहा बाबा जरा बैठ जाइए बाबा। हुसैन बैठ गए। कहा बाबा जरा लेट जाइए बाबा। हुसैन लेट गए। औलाद वाले हैं कि नहीं यहां? खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, आपकी औलाद को, आपके घर को आबाद रखे। एक बेटी बाप से पूछ रही है, बाबा इतनी इजाजत है बाबा, कुछ देर सीने पर लेट जाऊं बाबा। अरे कोई बेटी बाप से इजाजत देती है, ये बेटी इजाजत दे रही है। क्या करे हुसैन? सकीना लेट जाओ सकीना। देर होने लगी। कहा बेटी मुझे जाने दो बेटी। कहा बाबा रुक जाओ बाबा, रुक जाओ बाबा। कहा बेटी असर का वक्त करीब है बेटी। कहा बाबा जरा रुक जाओ बाबा, रुको बाबा। सीना है आपका, ये सीना कब मिलेगा बाबा, रुको। हुसैन ने फिक्रा कहा बेटी मुझे जाने दो, शायद तुम्हारे लिए पानी का कोई इंतजाम हो जाए। ये सुनना था, बच्ची खड़ी हो गई। कहा बाबा पानी का नाम ना लेना बाबा, यही कह के मेरे चचा गए थे, पलट के नहीं आए बाबा। कहा जाओ बाबा खुदा हाफिज। इतनी इजाजत दो बाबा, मैं दरवाजे पर खड़ी रहूंगी बाबा, मैं दरवाजे पर खड़ी रहूंगी। हुसैन चले गए, बस बच्ची खड़ी है। बहुत देर हो गई, हुसैन नहीं आए। बच्ची इंतजार करती रही, हुसैन नहीं आए। इधर की फौजें उधर होने लगी, हुसैन नहीं आए। बाजे बजने लगे, हुसैन नहीं आए। तकबीरों की आवाजें बुलंद होने लगी, हुसैन नहीं आए। गर्द उड़ रही थी, हुसैन नजर नहीं आ रहे थे। एकाएक देखा जुलझना आ रहा है। किस आलम में देखा? अरे बागें कटी हुई हैं। एक मर्तबा देखा खून में डूबा हुआ है। बताओ आप बताओ, बेटी है बाप को चाहती है, क्या पूछेगी बेटी? यही ना कि जुलझना बता मेरा बाबा कहां है? नहीं पूछा सकीना ने। कहा नहीं पूछा, क्या पूछा? जुलझना मेरे बाबा को पानी पिलाया। मेरे बाबा को पानी पिलाया या प्यासा गला काटा? यह है हुसैन की बेटी। बाप का सीना शाम हो गई, बाबा नहीं आए। खैमे जल गए, बाबा नहीं आए। अंधेरा हो गया, बाबा नहीं आए। बाबा का सीना याद आया, अंधेरे में बच्ची गई। मशहूर रिवायत है, मगर तसव्वुर में बात हो, अंधेरा है, बिखरे लाशें पड़े हैं। आप यूं तसव्वुर कीजिए कि कोई बच्ची हो, कहीं लाशें पड़े हुए हो, बच्ची के कलेजे का क्या हाल होगा? अरे 4 बरस की बच्ची है, इधर जा रही है, ठोकर लगी, किसी की लाश है, उधर किसी की लाश, उधर किसी की लाश। डर डर के लाशों को देखती जाती है, पुकारती जाती है, आईना अभी, आईना अभी, मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा कहाँ हो? कटे हुए गले से आवाज आई, सुकैना इलैया इलै। इधर आ सकीना, इधर आ। बाप के सीने पर रुखसारा रखा, जख्मी सीना मिला। फिर ज़ैनब आई, लेकर गई। उस रिवायत का खुलासा सुनिए। हमीद कहता है, और भी रावी हैं जो बयान कर रहे हैं, जब खैमों को आग लगी हुई थी, बीबियां परेशान थी, बच्चे मुंतशिर हो रहे थे, ऐसे में हमने देखा एक बच्ची दौड़ रही है जिसके कुर्ते में आग लगी हुई थी। जैसे जैसे बच्ची दौड़ती थी, आग के शोले भड़कते जा रहे थे। वो कहता मुझे रहम आ गया, मैं पीछे चला के आग बुझाऊं। मैं जैसे जैसे जा रहा था, बच्ची और तेज दौड़ती जा रही थी। मैंने आवाज दी कि बीबी मैं दुश्मन नहीं हूं, रुको रुको, मैं आग बुझाने आई हूं, आग बुझाने आया हूं। जब करीब पहुंचा तो एक मर्तबा आवाज दी,
खबरदार एक कदम आगे ना बढ़ना। कभी भी मैं आग बुझाना चाहता हूं, काम को जल के मर जाना पसंद है। नामहरम का हाथ मेरे जिस्म से मत नहीं हो सकता। 4 साल की बच्ची कह रही है, अब उसके बाद आप सुन सकेंगे खुदा ना रुलाए आपको किसी गम में सिवाय गम हुसैन। आग की रोशनी में गोशवारे चमक रहे थे, गोशवारे चमक रहे थे। उधर से खूली मलून आया, खूली मलून आया, गोशवारों को देख रहा है। मैं कहूंगा मलून, अरे मलून अगर तुझे लेना हो, करीम बाप की करीम बेटी है, मांग ले दे देगी। लेकिन उस जालिम ने नहीं मांगा, जालिम ने नहीं मांगा। निगाह है गोशवारों पर, खंजर निकाला, खंजर निकाला। अब बच्ची खंजर को देख रही है, खंजर आहिस्ता आहिस्ता बच्ची के करीब आ रहा है। अल्लाह, सोचो अगर हमारी औलाद हो उसका क्या हाल होगा। ये मुसाफिरत की जिंदगी गुजारने वालों, घरों से दूर रहने वालों, इतना सोचो, यहां कुछ हो तो वहां क्या होता है, वहां कुछ हो तो यहां क्या होता है। इसका बाप मर गया है ना, इसका बाप मर गया है ना। खंजर निकाला, कान पर खंजर रखा। अब में ये अल्फाज नहीं है, अब जो खंजर चला। अरे बच्चों को तकलीफ हो तो बाप को आवाज देते हैं। जब कान पर खंजर चला, सकीना ने बाबा को नहीं पुकारा, मुराद की तरफ देखा। चचा जान, ए चचा जान आओ, मेरे कान जख्मी हो गए। अब्बास का लाशा तड़पने लगा। हाँ दादारान हुसैन, इतना अप्रोच चुके, मजलिस को खत्म कर सकता हूं, वह खत्म कर सकता हूं। शहजादी की मजलिस है, शहजादी की मजलिस है, आखिरी मजलिस है, आखिरी मजलिस है। इतने रोज मुखातिब करता रहा, अगर कोई कोताही हुई हो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और आपसे ज्यादा उस शहजादी के कदमों में पैर रखकर कहूंगा, मेरी शहजादी अगर कोई लफ्जिश हुई हो तो माफ कर दो। अगर जिंदा रहे फिर तस्करा करेंगे, फिर मातम करेंगे। बीबी, आंसुओं को रुमाल की जरूरत नहीं है, कदमों में जगह दे दो बीबी, कदमों में जगह दे दो बीबी। बीबी, हमें इकरार है, हक अदा ना हो सका, हक अदा ना हो सका। बच्ची कैद होकर गई है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कल मैंने अर्ज किया था, ज़ैनब ने मातम किया है, मजलिस की है दरबारे यजीद में, महले यजीद में, है ना। मजलिस का आगाज करने वाली ज़ैनब है। मातमदारों, मातम करने वालों, ये बताओ मातम का आगाज किसने किया? मातम का आगाज किसने किया? मजलिस का आगाज किया ज़ैनब ने, मातम का आगाज किया सकीना ने। ये सकीना का बिना करदा मातम है। पहला मातम कब किया? जब हुसैन मश्क अलम लेके वापिस आए, लजा में फरस पर हाथ रख के पूछा, बाबा मेरा चचा कहाँ है बाबा? का तेरा चचा लौट के नहीं आएगा। मातम शुरू कर दिया, हाय मेरा चचा, हाय मेरा चचा। यह पहला मातम है। जब हुसैन नहीं आए, दुल्जन आया, देखकर मातम किया, यह दूसरा मातम है। कूफे के बाजार से बच्ची गुजरी, मातम करती गई, हाय बाबा, हाय बाबा। शाम का बाजार, हाय बाबा। अरे मैंने कहा, आपने सुन लिया, मातम किया, मगर कैसे, मगर कैसे? सुनो मेरे भाइयों, सुनो। करबला से कूफा, कूफे से शाम तक मातम करती गई, तमाचे खाती गई, मातम करती गई, तमाचे खाती गई। अरे कभी रुककर सोचो, मखातिल में लिखा है, इधर गई शुमर ने तमाचा लगाया, उलट के बच्ची गिरी, उलट के खूली ने तमाचा लगाया। अरे जिसका जी चाहे तमाचे लगाओ। बेवारिस बच्ची है, नीचे जमीन ऊपर आसमान है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, अगर खवातीन है, मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हैं, उनसे भी सवाल है, कोई माँ नहीं मिलेगी, कोई माँ अपने बच्चे को किसी गैर से मार खाता हुआ नहीं देख सकती, किसी गैर से बच्चे को मार खाता हुआ नहीं देख सकती। हाय उम्मे रबाब, मुसलसल देख रही है, बच्ची तमाचे खाती जाती है, बस आसमान को देखती है।
मालिक ये मेरी बच्ची का हाल है, ये मेरी बच्ची का हाल है। दरबार में मातम किया इस सकीना ने, दरबार में मातम किया। यजीद ने पूछा, सकीना बार बार पैर क्यों उठा रही हो? का यजीद, रस्सी बहुत तंग बांधी गई, बहुत तंग बांधी गई है, और बीबियों के बाजुओं में है, ये छोटी है, रस्सी खींची जा रही है। उसके बाद देखा, देख के कहा, सकीना बाबा बहुत चाहते थे तुमको। हाँ यजीद, मेरे बाबा मुझको बहुत चाहते थे, मेरे चचा भी बहुत चाहते थे। मिलोगी बाबा से? हाँ जरूर मिलूंगी। तख्त के नीचे तख्त रखा हुआ था, खुदा लानत करे जालिम पर। सरे हुसैन कहां रखा हुआ है? तख्त से नीचे से तख्त को हटाया, कपड़ा हटाया, बाप का सर नजर आया। बच्ची दौड़ी सर को उठाने के लिए, कहा रुको, तुम्हारे बाप इमाम थे ना? हाँ। तुमको बहुत चाहते थे। कहा अगर तुमसे मोहब्बत है, वो इमाम थे, तो कहो कि खुद से चले आए, खुद से चले आए। ये यतीम बच्ची, मजलूम बच्ची, मजलूम यतीम बच्ची को जलाल आ गया, जलाल आ गया। एक मर्तबा आवाज दी, बाबा करबला से तमाचे खाती आ रही हूं, अब तक मैंने कुछ नहीं कहा बाबा। बाबा यजीद मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, आ जाओ बाबा। ये कह के दामन को फैला दिया। सरे हुसैन बुलंद हुआ, सकीना की गोदी में आ गया। बाबा मेरी इज्जत रखने वाले बाबा, बाबा किसने तुम्हारा गला काटा बाबा? बाबा हम लुट गए बाबा, बाबा हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। कैद खाने में अहले बैत आ गए। अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। अहले बैत कैद खाने में, फातिमा की बेटियां कैद खाने में, मोहम्मद का घराना कैद खाने में है। दिन की धूप, रात की ओस इन पर है। रोज शाम का वक्त होता तो दरे जिंदान पर सकीना आ जाती थी। लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को, अपने अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। वालिदैन हैं, शफकत के साथ बच्चों को गले लगा के जा रहे हैं। हसरत से बच्ची देखती थी, अल्लाह काश मेरा बाप होता, मेरा चचा होता। जाते बच्चे देखकर कहते थे, सुनिए रोएंगे आप। जाते हुए बच्चे देखकर कहते थे, बड़ी गरीब बच्ची है ये, बड़ी गरीब बच्ची है ये। आते थे, सकीना से बातें करते थे। कैद खाना रास्ते पर वाक़ था, बातें करते थे। सकीना तुम्हारे बाबा कहां है? सकीना का मेरे बाबा करबला के जंगल में सो गए। तुम्हारे चचा कहां हैं? करबला में रह गए। सकीना तुम रात को कहां सोती हो? का मिट्टी पर सोती हो, बाप के सीने पर सोती थी, आज खाक पर सो रही हो। खाक का तकिया है। बच्चे जाते घरों में कहते थे, उस बच्ची की भोली भोली बातें बहुत अच्छी दिखती हैं। शाम के बच्चे मानूस हो गए थे और कहते थे चलो उस बच्ची से बातें करें। एक रोज शाम का वक्त था, एक बच्ची जिद करने लगी, अपने बाप से कहा चलो कैद खाना चलो, मैं वो गरीब बच्ची से बात करना चाहता हूं, मैं वो गरीब बच्ची से बात करना चाहती हूं। बाप ने रोका, बेटी ने नहीं माना। एक मरतबा जिद के आगे सरे तस्लीम को झुकाया, बेटी को लेकर चला कैद खाने की तरफ। अब देखा दूर से सकीना खड़ी हुई है, आसमान को देख रही, आंखों से आंसू जारी है। और करीब आए, बाप और बेटी आए। बेटी ने बाप को देखा, बाप ने बेटी को देखा। सकीना को गौर से उस बच्ची ने देखा। कहा बाबा वापस चलो, बाबा वापस चलो, वापस चलो। बाप ने पूछा बेटी तुम तो बातें करना चाहती थी। कहा बाबा क्या तुम नहीं देखते? बाबा तुम नहीं देखते, इस बच्ची का कुर्ता फटा हुआ है बाबा। बाबा बच्ची का कुर्ता फटा हुआ है बाबा, मैं घर जाऊंगी, अपना कुर्ता लाऊंगी, बच्ची को पहनाऊंगी। बाप ने कहा तौबा कर ले,
ارے فاطمہ کی پوتی ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ چاہنے والوں، وہ قیامت کی رات آئی، ساری رات بچی کو نیند نہیں آئی، کوئی دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، ایک مرتبہ چونک کے اٹھی، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ پھوپھی اماں کہا سکینہ یہ قید خانہ ہے، یہاں تمہارا بابا کہاں؟ نہیں پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے، یہاں بیٹھے تھے، مجھے گودی میں اٹھایا، مجھے پیار کیا، کہا بیٹی تھک گئی بیٹی تماچے کھاتے کھاتے تھک گئی بیٹی، چل بیٹی میں تجھے لے جانے آیا ہوں۔ پھوپھی اماں آپ قافلہ سالار ہو، میں میرے بابا کو بلاؤ، میں آپ سے لوں گی بابا کو۔ سکینہ سو جاؤ، سکینہ سو جاؤ، سکینہ۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ در زندان کھلا، حاکم کے خادم ایک کان لے کر چلے، قیدیوں نے سمجھا غذا کا کوئی تحفہ آیا، لیکن اب جو کان پوش ہٹا حسین کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹی کو دیکھا، گودی میں اٹھا لیا، رخسارے پر رخسارہ رکھا، بابا مجھے لے چلو بابا، بابا مجھے لے چلو بابا، بابا میں کب تک زندہ رہوں گی بابا، بابا میرے کانوں کو دیکھو بابا، بابا میرا کرتا دیکھو بابا۔ روتے روتے بچی خاموش ہوئی، رباب اٹھی، زینب اٹھی، ایک مرتبہ کہا سکینہ سکینہ اٹھو سکینہ، آواز نہیں آئی، بے اختیار آواز دی، آؤ سجاد آؤ، زنجیر ہلنے لگی، سجاد آئے، نصر ہاتھ کو رکھا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری بہن گزر گئی، میری بہن گزر گئی۔ جانے والوں مجلس کو تمام کیا میں نے، مجھے یقین ہے فاطمہ بھی مجلس میں آ گئی ہوں گی اور حسین بھی آ گئے ہوں گے۔ حسین کی بیٹی کا تذکرہ ہے، آج تک کبھی سنا کسی کی میت اندھیرے میں نہیں رہتی، یہ یتیم بچی کی میت اندھیرے میں ہے، سیدانی کی میت اندھیرے میں ہے، فاطمہ کی پوتی کی میت ہے، اندھیرا ہے، رات بھی زنجیروں کی آواز آ رہی ہے، اب تک ایسی آواز نہیں آئی تھی، اب آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ ایک زنجیروں میں بندھا ہوا قیدی خبر کھود رہا ہے، خبر کھود رہے ہیں، کوئی دیر کھودتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، خبر تیار ہوئی، آخری پہرا پہنچا، ایک مرتبہ بیمار کربلا نے بہن کی میت کو اٹھا لیا، بھائی نے بہن کی میت کو اٹھایا، غور سے دیکھا کہ سکینہ مجھے معاف کرنا سکینہ، میں زندہ رہا سکینہ، تو گزر گئی سکینہ، سکینہ میں دیکھتا رہا سکینہ، تو تماچے کھاتی رہی، سکینہ بابا سے شکوہ نہ کرنا۔ اب آگے بڑھتے گئے رکتے گئے، اور ایسے بڑھتے گئے رکتے گئے جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پر۔ زینب نے حال دیکھا، بے چین ہو گئی، تڑپ کے آ گئی زینب، سنیے مجلس کو تمام کروں، تڑپ کر آ گئی زینب، سید سجاد کو دیکھا، بڑھ رہے ہیں، رک رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ میت پر آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غور سے دیکھا کہ سجاد ٹھہرو، ٹھہرو سجاد، ابھی زینب زندہ ہے، ابھی زینب زندہ ہے۔ کمر کو کس لیا زینب نے، آستین کو الٹ دیا۔ خاندان بنی ہاشم میں آج تک کوئی عورت خبر میں نہیں اتری تھی، اسے بھی زینب نے پورا کر دیا۔ خبر میں علی کی بیٹی اتر گئی، کہا سجاد میرے ہاتھوں پر میت کو دے دو۔ سکینہ کی میت کو اٹھایا، کہا بیٹا کربلا کا رخ کدھر ہے؟ کربلا کی طرف دیکھا، کہا عباس عباس، سکینہ مر گئی عباس، اے بھائی حسین سکینہ مر گئی۔ ارے دو ہاتھ برآمد ہوئے، یہ فاطمہ کے ہاتھ تھے، کہ اماں اماں بچی تماچے کھا کے آ رہی اماں، اماں سکینہ گزر گئی اماں، الہی وسیعتی مولا۔
मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, लो या हुसैन, 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 या हुसैन।